اللہ کی جانب سے قومی لوط کی غلط کاریوں کی سزا کے بارے میں تمام آسمانی کتب بالخصوص قرآن کریم کے مبارک صفحات اس بدقسمت قوم کے تذکروں سے بھرے ہوئے ہیں، مگر یہ بات آج تک پردہ راز میں تھی کہ قومی لوط کا شہر کہاں تھا۔ امریکی محققین نے 10 سال کی مسلسل محنت، شاکہ اور تحقیق کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ انہیں 3500 سال قبل اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم لوط کی برباد شہر کے کھنڈرات ملے ہیں۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ نے بھی اس اہم اور غیر معمولی تاریخی واقعے کے حوالے سے سامنے آنے والی تحقیقات پر اپنی رپورٹ میں تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ قوم لوط کی نافرمانیاں اور ان کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے نازل ہونے والے عذاب کی تفصیلات قرآن کریم کی 9 سورتوں میں مذکور ہے۔ قرآن کریم کے علاوہ دیگر آسمانی کتب اور صحائف میں بھی قوم لوط کی تباہی کے تذکرے ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہشات کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر ذل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی کے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ عذاب کے وقت صرف حضرت لوط اور ان کے اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں، جس کا مفہوم یہ ہے اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں باقی چھوڑ دی۔ قرآن پاک کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہ پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ سٹیون کولنس کا کہنا ہے کہ ان کے تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا ہے تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ سدوم شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ مظاہر زندگی کا ایک دم خاتمہ۔ العربیہ ڈاٹ نیٹ کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولنس کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی۔ 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا، جنوبی اور وادی اردن تک کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ تورات میں بھی قوم لوط کی تباہی کا ذکر موجود ہے۔ تورات میں سفر تکوین میں مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کو آگ کے عذاب سے دیا۔ امریکی تحقیقی کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تحقیق سے ہم نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ قوم لوط کے شہر میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ تحقیقات سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شہر 3500 سال قبل برونزی دور میں تباہ ہوا تھا، تاہم برونزی سلطنت کے علاقوں کے موجودہ نقشوں میں اس شہر کا کوئی وجود نہیں۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ۔ شہر کے گرد مٹی کے اینٹوں کے 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوٹی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی۔ رہائش کے لیے بنائی گئی مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی تھی۔
قومی لوط پر عذاب سے متعلق آیات بینات۔ توریت میں بھی بیان کردہ روایت کے مطابق حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب بیت ایل میں رہائش پذیر تھے۔ بعد از حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے، وہ اپنے اپنے مویشیوں کو لے چل دیے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے پانی و سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے صدوم اور امورہ نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے کے پر واقع تھے۔ انہوں نے صدوم کو اپنا مسکن بنا لیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے دو حصے بتائے تھے، آج سے 1400 صدیہ بیشتر قرآن نے بھی اس کے دو حصے کی نشاندہی کی تھی۔ سورہ کی آیت میں قوم لوط کے شہر کے دو حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیری کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی صدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کی فواحشات میں ملوث پایا۔ پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کے اصلاح کی کوشش شروع کی۔ سورہ شعراء میں یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 163 کا مفہوم ہے، مگر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال کر باہر کریں گے۔ اسی طرح سورہ شعراء آیت نمبر 167 میں مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا، آپ لوگ ایک ایسی بے حیائی کے مرتکب ہو رہے ہو جو تم سے پہلے پوری دنیا میں کسی نے نہیں کی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں آیت نمبر 28 میں حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کو ان الفاظ میں مخاطب کرتے ہوئے بتایا، تم شہوت زنی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور ڈاکہ زنی کرتے ہو اور اپنی بڑی مجلس میں ناپسندیدہ حرکتیں کرتے ہو۔ اس کے جواب میں قوم لوط اپنے نبی کو چیلنج کرتے ہیں، اگر تو سچا پیغمبر ہے تو ہم پر اللہ کا عذاب لا کر دے۔ یہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 کا مفہوم ہے۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے اہل خانہ اس برائی سے نجات دے جس کا ارتکاب یہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس انہیں اطمینان دلانے کے لیے نازل کیے۔ فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو کہا، آپ خوف زدہ نہ ہو اور نہ غم کرے، آپ بچ جانے والوں میں سے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 33 کا مفہوم ہے۔ اسی طرح فرشتوں نے مزید بتایا کہ کیا کرنے والے ہیں، ہم اہل بستی کو ہلاک کرنے والے ہیں کیونکہ یہاں کے لوگ ظالم ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 31 کا مفہوم۔ آگے فرشتوں نے کہا، ہم اس بستی پر اس کے مکینوں کی فسق و فجور کے باعث آسمان سے مصیبت نازل کرنے والے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 34 میں یہ مفہوم لکھا ہوا ہے، پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آیا تو ہم نے بستی کو تل پٹ کر کے رکھ دیا اور اس پر پکی مٹی کے پتھروں کی بارش کی جو تہ در تہ گرتے رہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 82 کا مفہوم ہے یہ۔ اسی طرح سورہ حجر میں اللہ فرماتا ہے، پس انہیں طلوع آفتاب کے ساتھ ہی سخت کڑک نے پکڑ لیا۔ سورہ حجر کی آیت نمبر 73 اور سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 35 میں مذکور ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس شہر کو کچھ نشانیاں اہل خرد کے لیے باقی چھوڑ دی۔ تو ریت کی روایت کے مطابق قوم لوط پر آسمان سے آگ برسائی گئی، مگر قرآن کریم کی بیان کردہ روایات حالیہ تحقیق کے مطابق ہے، کیونکہ اگر آگ کا عذاب نازل کیا گیا ہوتا تو اس شہر پر آج آگ کے آثار پائے جاتے۔ سورہ عنکبوت میں ہے کہ ایک پتھر سیارہ قوم لوط پر گر پڑا، اس کے علاوہ بارش کے قطروں کی طرح اس پر پتھر برسائے گئے جنہوں نے بستی کے اوپر کو نیچے کر دیا، پھر اس کے 35 صدیوں تک مٹی کے دبیس تہ بچھا دی گئی۔ یہ ہے قوم لوط کی کہانی جو آج منظر عام پہ آ چکی ہے۔ اللہ پاک کا عذاب بہت سخت اور دردناک ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں اپنے عذاب سے بچا، یا اللہ ہمیں ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت سے بچا، آمین ثم آمین۔